الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من انفسکم البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس رسول من انفسکم تمہارے نفسوں سے عزیز علیہ ما عنتم گراں ہے اس پر جو تمہارے لیے بوجھ ہے حریص علیکم اور تمہارے معاملہ میں بڑے ہی وہ حریص رسول ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم اور مومنوں پہ شفقت محبت نچھاور کرنے والے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی کبریائی، اس کی عظمت کا تذکرہ کرنے کے بعد بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں کوششوں کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کے کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانت داری اور بڑی امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اے اللہ کروڑوں رحمت نازل فرما علماء محدثین ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانت داری بڑی امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے
اور یہی ربیع الاول کا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر میرے اور آپ کے محبوب جہانوں کے پیر رحمت للعالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اور یہ مہینہ جو ہی سایہ فگن ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کی زبانیں بہت زیادہ تیر اندازی کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مقصود کیا ہوتا ہے؟ مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ عید میلاد النبی نہیں نہ مناتے ان لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اہل حدیث کا منہج اللہ کے فضل و کرم سے بڑا کتاب و سنت کے تابع منہج ہے، اور ہماری دعوت، ہمارا پیغام کسی کا دل دکھانا نہیں، کسی کو برا کہنا نہیں، کسی کو گالی دینا نہیں۔ اللہ کی عظمت کی قسم ہے، ہمارا منہج قرآن کی ترویج ہے، ہمارا منہج اللہ کے نبی کی حدیث کی ترویج ہے، ہمارا منہج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس رستے پہ چل کر اللہ کی جنتوں کو حاصل کر چکے ہیں، جنہیں اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے تمغے ملے ہیں، جس رستے پہ چل کر انہوں نے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے، اہل حدیث کا منہج بھی یہی ہے۔ اس رستے پہ چلو گے تو تب ہی کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پہ تذکرہ کیا جاتا ہے اور محافل قائم ہوتی ہیں۔ پھر عید میلاد النبی کے نام کے اوپر لوگ بڑی بڑی محفلیں کرتے ہیں، لوگ بیچارے بڑے بڑے بٹورے جاتے ہیں، لوٹے جاتے ہیں، بڑا بڑا کچھ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل حدیث کے ممبر و محراب سے پورا سال اللہ کے نبی کی سیرت بیان ہوتی ہے، پورا سال نہیں، پوری زندگی اللہ کے نبی کی سیرت بیان ہوتی ہے۔ آپ ماشاءاللہ خطبہ جمعہ سنتے ہیں، ہر خطبے میں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہمارا کوئی خطبہ ایسا ہو جس میں اللہ کے نبی کا تذکرہ نہ ہو، جس میں اللہ کے نبی کی اطاعت کا تذکرہ نہ ہو، جس میں میرے محبوب کی عظمت کا تذکرہ نہ ہو، جس میں میرے محبوب کو خراج تحسین نہ پیش کیا جائے، جس میں اللہ کے نبی کے پیارے اور لاڈلے حبیب کو درود نہ پڑھے جائیں، آپ کی عزت و عظمت کے تذکرے نہ ہوں، ہمارا کوئی خاص مہینہ اس کے لیے نہیں ہے۔ ہماری پوری زندگی اللہ کے نبی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وقف ہے، اور جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، جب تک ہمارے منہ میں زبان ہے، جب تک دل دھڑکتا ہے، دماغ سوچتا ہے، اللہ نے یہ صحت و عافیت اور تندرستی دی ہے، جسم کے اندر جب تک جان ہے اس وقت تک انشاءاللہ ہم اللہ کی توحید کے تذکرے کرتے رہیں گے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا لوگوں کو درس دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی، الحمدللہ الحمدللہ یہ کوئی بتلانے والی بات تو ہے نہیں۔ اللہ کے نبی کے آنے کی خوشی اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری کی خوشی جتنی اہل حدیث کو ہے کائنات کے اندر کسی کو نہیں ہے۔ الحمدللہ خوشی کیا ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے وہ حبیب بھیجا جس نے ہمیں غسل کے طریقے بتائے، اللہ طہارت اور پاکیزگی کے سلیقے بتلائے، تو نے وہ حبیب بھیجا جس نے ہمیں واش روم جانے کا طریقہ بتایا، جس نے ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ بتایا، جس نے ہمیں زندگی کا لمحہ لمحہ گزارنے کے گر دیے، جس ہستی نے ہمیں کاروبار اور تجارتوں کے اصول دیے، جس ہستی نے ہمیں آئلی، معاشرتی، خاندانی اصول اور ضابطے دیے، جس ہستی نے معاشرے میں رہنے کے طریقے بتلائے، جس ہستی نے قرآن کے حقوق بیان کیے، جس ہستی نے رب کی توحید سے ہمیں متعارف کروایا، تمہارا رب کون ہے اور تمہارے رب کے تمہارے اوپر حقوق کیا ہیں، تمہارے رب کی تمہارے ساتھ محبتیں کیسے ہیں، تم اپنے اللہ کے قریب کیسے ہو سکتے ہو۔ اللہ کی قسم اس حبیب کے روضہ انہر پر اللہ بے حساب رحمت نازل فرمائے، یہ سارے طریقے اور سلیقے اس ہستی نے ہمیں بتلائے ہیں، اور جس ہستی نے زندگی کا لمحہ لمحہ گزارنا
فوتگی ہوئی تو وہاں کیا کرنا ہے, تدفین کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے, اور جناب سوگ کتنے دن ہے, کتنے دن عورت نے سوگ کرنا ہے, کتنے دن اعزاء و اقارب نے سوگ کرنا ہے, کھانا کیسے بنانا ہے, کس نے بنانا ہے. اللہ اکبر. یہ سارا کچھ کس ہستی نے بتایا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم. اس ہستی نے بتلایا جس ہستی کے بارے میں قرآن نے کہا وہ ہستی آئی جو تمہارے نفسوں میں سے ہے. من انفسکم. لوگوں نے تو انکار کر دیا, لوگوں نے کہہ دیا نور من نور اللہ, وہ تو نور من نور اللہ ہے. کیا معنی؟ اللہ کے نور سے ہیں اور وہ بھی نور ہیں, حالانکہ وہ اللہ کا نور نہیں. نور من نور اللہ. قرآن کریم میں بڑی ساری اقوام پہلی جو گزری ہیں نا, انہوں نے کہا نبی بشر نہیں ہو سکتا. انہوں نے کیا کہا؟ بولیں بولیں ذرا, کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ. انہوں نے کیا کہا؟ نبی بشر. انہوں نے کہا بشر نبی نہیں. بات ایک ہے. اور جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں کان ادھر سے پکڑ لو, ادھر سے پکڑ لو, پکڑنا کان ہی ہے. انہوں نے بھی کہا بشر نبی نہیں ہو سکتا. انہوں نے بھی کہا بشر نبی نہیں, نبی نور ہے. نبی بشر نہیں, نبی نور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کے طریقے سلیقے سب کچھ بتلایا. ابھی بشر نہیں. آپ کی والدہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں بشر نہیں. آپ کے والد کا تذکرہ کرتے ہیں کہتے ہیں بشر نہیں. آپ کے ددیال ننہیال کا تذکرہ کرتے ہیں کہتے ہیں بشر نہیں. آپ کی پھپھو کے تذکرے ہوتے ہیں کہتے ہیں بشر نہیں. آپ کے دادا ابو کے تذکرے ہوتے ہیں کہتے ہیں بشر نہیں. اللہ کے نبی کے چچاؤں کے تذکرے ہوتے ہیں کہتے ہیں بشر نہیں. اللہ کے نبی کے غلاموں کے تذکرے ہوتے ہیں کہتے ہیں بشر نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں بشر. تو پھر ہمیں بتلاؤ جبریل کے ابو جی کا کیا نام ہے؟ بتلاؤ نا, نوری ہے نا. بتلاؤ جبریل کے والدین کا کیا نام ہے, جبریل کے دادا ابو کا کیا نام ہے, جبریل کے کتنے چچا ہیں. کوئی لاؤ نا ایسے دلائل کتاب و سنت سے ڈھونڈ کر تلاش کرو. اللہ کی عظمت کی قسم ہے حقائق کو جھٹلایا جا سکتا. اور قرآن ایسی لا ریب کتاب ہے جس کتاب کو جھٹلایا جا سکتا نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دے انما انا بشر, میں کیا ہوں. آپ بھی تھکے تھکے بول رہے ہیں, لگتا ہے کوئی پریشانی ہے شاید بولنے میں یا بتانے میں. میں کیا ہوں؟ بولیں ذرا, میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ. میں کیا ہوں؟ مثلکم, تمہاری مثل. مثلکم, تمہاری مثل کا کیا معنی ہے؟ اور جیسے تم بشر ہو ویسا میں بشر ہوں. جیسے تمہاری عزیز داریاں ہیں ویسے میری عزیز داریاں ہیں. جیسے تمہارے رشتہ داریاں ہیں اسی طرح میری رشتہ داریاں ہیں. تم بھی اپنے بیٹوں بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہو, میں نے بھی اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی. بیٹے اللہ نے دیے, بچپن میں دنیا سے چلے گئے. اور جس طرح تم ولیموں میں دعوتوں میں شریک ہوتے ہو, میں محمد کریم بھی ہوتا ہوں. جس طرح تم بازاروں میں جاتے ہو میں بھی بازاروں میں جاتا ہوں. جیسے تم بزنس کرتے ہو میں بھی بزنس کرتا ہوں. جیسے تم ایک دوسرے کے احساس رکھتے ہو اس طرح میرے پاس بھی احساسات ہیں. انما انا بشر مثلکم. جھٹلاؤ قرآن کو. انما انا بشر مثلکم. قرآن نے کیا کہا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم. تمہارے نفسوں سے رسول آیا. بشر مثلکم, تمہاری مثل بشر. اللہ اکبر. فرق جہاں پہ آتا ہے لاؤ ایسے فرق ہمارے پاس. ہم کہتے ہیں یہ فرق بھی صرف اہل حدیث نے مانا ہے. فرق کیا ہے؟ انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ, میری طرف وحی آتی ہے. کوئی ہم میں سے کہہ سکتا ہے میری طرف وحی آتی ہے؟ کیوں جی؟ کوئی کہے تو صحیح. مرزا قادیانی نے کہا تھا نا میری طرف وحی آتی ہے.
مرزا قادیانی نے کہا میری طرف وحی آتی ہے، پھر کیا ہوا اس کے ساتھ؟ ذلیل ہوا، رسوا ہوا، آج تک اس کے اوپر لعنتیں برس رہی ہیں، اور جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اس کے اوپر اللہ کی لعنتیں برستی رہیں گی۔ وحی کا سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد کسی کے اوپر وحی آ سکتی نہیں ہے۔ فرمایا انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے۔ فرق ہے میرے اور تمہارے درمیان، میرے اور ابو بکر صدیق کے درمیان فرق، میرے اور عمر بن خطاب کے درمیان فرق، میرے اور عثمان ذی النورین کے درمیان فرق، میرے اور علی المرتضیٰ کے درمیان فرق، میرے اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے درمیان فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، تمہاری طرف وحی، یہ فرق ہے۔ اس وحی کی بدولت رب کائنات نے جو عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے، اس عزت اور عظمت کو بھی کائنات کا کوئی انسان پہنچ سکتا نہیں، پہنچ سکتا۔ جو عزت اور عظمت اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ سارے بولے کب پیدا ہوئے؟ 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ 12 ربیع الاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ جہاں تک بات ہے میلاد منانے کی، اگر میلاد صحابہ نے منایا ہوتا تو ہم بھی مناتے۔ اگر میلاد منانے کا طریقہ، یہ کتنی چیزیں میں نے ذکر کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بتایا، واش روم جانے کا طریقہ بتایا، کھانا کھانے کا طریقہ بتایا، کھانا کھانے سے پہلے کیا کرنا ہے، کھانا کھانے کے بعد کیا کرنا ہے۔ وہ محبوب میلاد منانے کا طریقہ نہ بتاتا؟ لائیں قرآن سے، لائیں حدیث سے، کہیں سے میلاد منانے کا کوئی طریقہ، کچھ دلائل لائیں نا ایسے جو ہمیں بھی پتہ چلے کہ یہ دلائل ہیں میلاد منانے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی پڑھیں، جتنی سیرت پہ لکھی جانے والی کتابیں ہیں ان کو کھنگال لیں، کسی ایک سیرت نگار نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یا اللہ کے نبی سے میلاد، عید میلاد النبی بنانا، عید میلاد النبی کے جلوس نکالنا، عید میلاد النبی کی جھنڈیاں لگانا، یہ جو کچھ تماشے ہو رہے ہیں، یہ کرتب ہو رہے ہیں نا، یہ سارے کرتب، یہ تماشے اللہ کی قسم کسی ایک مورخ نے، کسی ایک سیرت نگار نے ذکر نہیں کیے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر کتاب الطہارہ کے نام پہ کتابیں ہیں، کتاب البیوع کے نام سے کتابیں ہیں، کتاب جناب دیگر کتابیں، کتابوں کے یعنی ترتیب کے ساتھ کتابوں کے اندر ذکر کی گئی ہیں کتابیں، لیکن کسی ایک امام نے، جنہوں نے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، دیگر حدیث کی کتابیں ہیں، ان ساری کی ساری کتابوں کے اندر کوئی شخص دکھا دے کہ کسی امام نے کوئی باب باندھا ہو ایسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کا باب۔ جب کتاب البیوع موجود ہے، کتاب الطہارہ موجود ہے، کتاب الآداب موجود ہے، اور مسائل کے اوپر کتابیں موجود ہیں، حدیث کی ان کتابوں کے اندر اس موضوع کے اوپر بھی کوئی محدثین نے کتاب لکھی ہو تو دکھائیں۔ یاد رکھیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سیدنا عمر بن خطاب تک، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سیدنا عثمان تک، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت علی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام، کسی ایک اللہ کے نبی کے صحابی نے عید میلاد النبی کا کوئی جشن منایا؟ اور ان ساری باتوں کا اعتراف کرنے والوں کے، منانے والوں کے علماء نے کیا ہے۔ طاہر القادری صاحب سے پوچھا گیا کہ صحابہ میلاد النبی مناتے تھے؟ اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ صحابہ کرام میلاد النبی نہیں مناتے تھے۔ پوچھا کیوں نہیں مناتے تھے؟
اس لیے کہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے، ان کے پاس وسائل نہیں تھے عید میلاد النبی منانے کے۔ اندازہ کریں، مولانا غلام رسول سعیدی ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اللہ کے قرون مشہود علیہ جو زمانے ہیں، مثال کے طور پہ مشہود علیہ زمانے کون سے؟ خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ کس کا زمانہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کا زمانہ۔ یہ 3 زمانے مشہود علیہ ہیں جن کے بارے میں گواہی ہے، ضمانت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمانے خیر سے معمور زمانے ہیں، ان زمانوں کے اندر عید میلاد النبی کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ اب حدیث کی کتابوں کے اندر عید الفطر کا تذکرہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ کیوں جی؟ عید الاضحیٰ کا تذکرہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ کبھی عید میلاد النبی کا بھی کسی نے پڑھا ہے؟ کہاں سے آ گئی ہے؟ یاد رکھیں، یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ 4 صدی ہجری میں امام مقریزی رحمۃ اللہ علیہ نے المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار، ان کی کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ 4 صدی ہجری میں مصر کے فاطمی خلیفے شیعہ، انہوں نے یہ 5 میلاد ایجاد کیے تھے۔ کتنے میلاد؟ 5 میلاد شیعوں نے ایجاد کیے۔ مصر کے دارالحکومہ قاہرہ کے اندر، جن کی سلطنت و حکومت کا دارالحکومہ وہ قاہرہ تھا، وہاں انہوں نے 5 میلاد ایجاد کیے۔ ان میلادوں میں سے باقی سارے کے سارے میلاد چھوڑ دیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد جاری رکھا گیا۔ پھر ایک عیاش قسم، پھر کچھ وقت اس کے درمیان انقطاع رہا۔ پھر ایک بڑا عیاش قسم کا حکمران تھا ابن النجار حنبلی نے، اور اسی طرح موجم البلدان میں لکھا ہے کہ مظفر الدین کوکبوری نام کا ایک بادشاہ تھا جو بڑا عیاش حکمران تھا، وہ عید میلاد النبی کے نام سے جو ہے نا وہ میلاد النبی منایا کرتا تھا، اور ساتھ اس کا بھی میلاد ہوتا تھا، اور اس میں طبلے، سرنگیاں، باجے گاجے، ناچ گانے، اس طرح کی ساری خرافات ہوتی تھی۔ تو میرے عزیز بھائیو، یاد رکھو، یہ دین اسلام کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں، دین اسلام کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ملتا، اللہ کی شریعت کے اندر نہیں۔ کیا ہے پھر یہ؟ اس کو کہتے ہیں بدعت۔ کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ بدعت کیا ہے؟ الاحداث فی الدین بعد الاکمال۔ جوہری نے صحاح کے اندر لکھا ہے کہ بدعت کا معنی ہے الاحداث فی الدین بعد الاکمال، دین اسلام کے مکمل ہو جانے کے بعد دین اسلام کے اندر کوئی نئی چیز اپنی طرف سے شامل کرنے کا نام بدعت ہے۔ اور یہ سارے جتنے یہ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر جھنڈیاں لگ رہی ہیں، جلوس نکالے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ خرافات لوگوں نے ایجاد کی ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری دین اسلام کے اندر ایک نئی چیز شامل کر دی گئی ہے۔ دین اسلام کے اندر نئی چیز شامل کی گئی ہے، اور اس کو شامل کرنے کے لیے طمع کیا دیا گیا، لالچ کیا دیا گیا کہ یہ دین ہے، یہ نیکی ہے۔ یاد رکھو، نیکی وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے، جو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ہے وہ نیکی ہے۔ اگر اس عمل کے اوپر ساری کائنات کے سردار نبی کی مہر نہیں لگی تو اللہ کی عظمت کی قسم ہے وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ اس کے اوپر میں نے بڑے دلائل دیے تھے ایک خطبے کے اندر
کہ ایک چیز وہ ہے جس کو ہم نیکی سمجھتے ہیں. ہمارا کسی چیز کو نیکی سمجھنا نیکی نہیں ہے. نیکی وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ یہ نیکی ہے. مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ کرام نے روزہ رکھا ہوا تھا. پتہ چلا کہ ایک آدمی بے ہوش ہو کے گر گیا ہے. وقد ذلل علیہ، اس کے اوپر سائبان کیا گیا. آپ نے فرمایا اس کے اوپر سائبان کیوں کیا گیا ہے؟ بتلایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. آپ نے صحابہ کرام کو افطار کرنے کا حکم دے دیا، روزہ افطار کر لو. ٹائم کون سا ہے؟ عصر کا ٹائم. صحابہ کرام نے روزے افطار کر لیے. اب جب افطاری کر لی تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے ابھی روزہ افطار نہیں کیا تھا. کیوں نہ کیا؟ کہنے لگے ہمارے پاس ہمت ہے، ہمارے پاس سکت ہے، ہم شام تک روزہ پورا کر سکتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، یہاں بڑی توجہ کی طلب بات ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے. نیکی وہ نہیں جو میری اور آپ کی سوچ ہو. نیکی وہ نہیں جو کسی پیر کی سوچ ہو. نیکی وہ نہیں جو کسی مرید کی سوچ ہو. نیکی وہ نہیں جو کسی گدی نشین اور کسی آستانے والے کی سوچ ہو. نیکی وہ نہیں جو آج کے کسی مولوی کی سوچ ہو. اللہ کی قسم نیکی وہ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، جو اللہ کے پیارے حبیب نے بیان فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نیکی وہ ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم شام تک پورا کر سکتے ہیں روزہ. اب سوچنے کی بات یہ ہے، روزہ اتنا عظیم عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جس نے ایک نفلی روزہ رکھا، ایک نفلی روزہ، باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، رب کائنات اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں. 70 سال ایک گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے تو جتنا سفر وہ طے کرتا ہے، اتنا سفر ایک نفلی روزہ رکھنے والے کو اللہ جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں. یہ فرضی روزہ تھا، فرضی روزہ. آپ نے فرمایا افطار کر لو. صحابہ کرام نے افطار کر لیے اور کچھ لوگوں نے افطاری نہیں کی، کہنے لگے شام تک پورا کر لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاباش نہیں دی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی مدح سرائی نہیں کی. آپ نے ان لوگوں کو دلیری اور دلاسا نہیں دیا، بلکہ کیا فرمایا؟ اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ ہیں وہ لوگ جو نافرمان ہیں. کون تھے وہ؟ وہ اللہ کے نبی کے ساتھی تھے، وہ صحابہ کرام تھے. اور اگر صحابہ کرام اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق نہ کریں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نافرمان ہیں. تو میں اور آپ اپنی مرضی کا دین بنا لے تو یہ ایک فرما برداری ہوگی. اب ذرا سوچیں کہ جتنا یہ معاملہ چلتا ہے ہمارا ربیع الاول کے اندر، یہ گلیاں بازار سجائے جاتے ہیں اور جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، آتش بازیاں ہوتی ہیں. اور آپ کے گجرانوالہ میں ایک دفعہ میں سیالکوٹ امام بخاری یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، تو گجرانوالہ سے میں گزر کے جا رہا تھا. یہ گوندلا والا اڈا جو ہے وہاں پہ نوجوان جو ہے نا وہ تانگے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور اس کو بگا رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہ چھنکنے بھی بجا رہے تھے اور ڈول بھی بج رہا تھا. یہ کون سا دین ہے؟ کوئی ہمیں بھی سمجھائے یہ کون سا دین؟ ڈول بج رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی انگلیاں کانوں میں لے لی، اپنے کانوں کو بند کر لیا. میرے کان میں یہ غلط آواز نہ پڑے. جس آواز سے اتنی نفرت کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی محفلیں قائم کر کے لوگ یہ سارے کام کریں. اور دین یہ ہے؟ میرے عزیز بھائیو یاد رکھو یہ دین نہیں ہے.
میں اپنے بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یاد رکھو یہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی کی مہر لگی ہے، جس کے اوپر کائنات کے امام کی مہر لگی ہے، وہ دین ہے۔ اس کے علاوہ دین ہو سکتا؟ دین نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں کسی ایک اللہ کے نبی کے صحابی نے یہ منایا نہیں، یہ بدعت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے اندر نئی چیز شامل کرنا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہر بدعت کیا ہے؟ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی اللہ کی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ ہر بدعت اللہ کی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، اے میرے صحابہ تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے۔ علیکم بسنتی، میری سنت تمہارے اوپر لازم ہے۔ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء کی سنت تمہارے اوپر لازم ہے۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، جو میں اللہ کا نبی تمہیں دے کے جا رہا ہوں اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ سارے بولیں کتنی چیزیں؟ دو چیزیں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کائنات کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ اللہ کی قسم کوئی نہیں گمراہ کر سکتا جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے۔ ایک قرآن ہے اور ایک پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے اس وقت تک کائنات کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز شامل کی، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز شامل کی فہو رد، اس کو کیا کیا جائے گا؟ رد کر دیا جائے گا۔ وہ دین ہو سکتا نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ مسئلہ بتلائیں، انہوں نے مسئلہ بتلایا، پھر کہا آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ اپنی رائے بھی دیں۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کی عظمت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبیوں کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، انبیاء کی جماعت کے بعد افضل ترین بشر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگا اپنی رائے دیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ای سماء تذلنی و ای ارض تقلنی ان قلت فی الدین برأیی، کون سا آسمان ہے جو ابو بکر کے اوپر سائبان کرے گا، اور کون سی زمین ہے جو ابو بکر کا بوجھ برداشت کرے گی اگر ابو بکر اپنی رائے دین اسلام کے اندر شامل کر دے۔ آج ہم اپنے مولویوں کی باتوں کو شامل کر رہے ہیں، آج اپنے پیروں کی باتوں کو دین بنا رہے ہیں، آج اپنے فقہا کی باتوں کو دین بنا رہے ہیں، آج اپنے گدی نشینوں کی باتوں کو دین بنا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم دین وہ ہے جو قرآن کے اندر ہے، دین وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کے فرمان کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ دین ہو سکتا؟ اس کے علاوہ دین نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ کسی پہ عمل کریں گے تو وہ نیکی، اجر اور ثواب کا باعث نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بدعات اور خرافات سے محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین اسلام کے اندر کوئی نئی چیز شامل کی اس کی اس بات کو رد کر دیا جائے گا، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔
وہ مانا نہیں جائے گا۔ بدعات کب ظاہر ہوں گی؟ اب آپ اندازہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور ان ساری چیزوں سے پاک، حضرت عمر کا دور ان ساری چیزوں سے پاک۔ اگر عید میلاد النبی کے جلسے جلوس یہ سارے شادیانے تے پتہ نہیں کی کچھ ہو رہا ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر یہ سارا کچھ اس وقت ہوتا تو مورخین نے لکھنا نہیں تھا، نہیں لکھنا تھا۔ البدایہ والنہایہ اٹھائیں، رات کے سناٹے میں، رات کی تاریکی میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، دیکھا ایک عورت، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے اس کے پاس ہیں، اور ایک ہنڈیا اس کے اندر کنکریاں ڈال کے اس نے چولہے کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور ہنڈیا جوش مارتی ہے، بچے بلک رہے ہیں، والصبیان یتزاغون، بچے رو رہے ہیں، ماں بچوں کو تھپکیاں دے رہی ہے، بیٹو ہنڈیا تیار ہوتی ہے تو میں آپ کو کھانا دیتی ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے، وہاں پہنچے، پوچھا ما بالو ہؤلاء الصبیان، ان بچوں کا کیا معاملہ ہے؟ کہا کئی دنوں سے ان بچوں نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے۔ کہا امیر المومنین کو بتانا تھا۔ اس عورت نے ایک جملہ کہا، اللہ بیننا و بین عمر، ہمارے درمیان اور عمر بن خطاب کے درمیان فیصلے قیامت کے دن اللہ کرے گا۔ اس کو تو نہیں پتا تھا یہ امیر المومنین ہے جو مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ کہتی ہے اللہ بیننا و بین عمر، ہمارے درمیان اور عمر کے درمیان فیصلے قیامت کے دن ہوں گے۔ اللہ کی قسم مورخین نے لکھا ہے اس دیہاتیہ اور بدویہ عورت کے ایک جملے نے 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران کے پسینے چھڑا دیے تھے، اور جس کے نام سے کیسر و کسرا لرزہ بر اندام ہوا کرتے تھے، کفر کے ایوانوں کے اندر تہلکہ مچ جایا کرتا تھا۔ یہ اس ہستی کی بات سنا رہا ہوں، ایک بدویہ اور دیہاتیہ عورت کے جملے نے اللہ کی قسم پسینے چھڑا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، بیت المال سے جا کے نا ایک بوری کے اندر کھانا راشن ڈالا، اور غلام تھا ساتھ اسلم، اس کو کہا غلام یہ اٹھواؤ میرے کندھوں کے اوپر۔ غلام کہنے لگا امیر المومنین غلام کس لیے ہوتے ہیں؟ میں آپ کا غلام ہوں، میرے کندھوں کے اوپر رکھے۔ فرمایا نہیں، آج یہ راشن امیر المومنین اٹھائے گا۔ اس نے ضد کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اسلم ایک میری بات سنو، جواب دو، اگر تو جواب دے لو گے تو پھر آپ کو اٹھوا دوں گا، نہیں تو پھر میرے کندھوں پہ رکھ دو۔ کہا جی امیر المومنین بتلائیں۔ کہا انت تحمل وزری یوم القیامہ، کیا تم میرے بوجھ قیامت والے دن اٹھا لو گے؟ کہا امیر المومنین قیامت والے دن تو ہر کسی کو اپنے بوجھ ہی اٹھانا پڑیں گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوئی ہوگی تو وہ بھی دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ تو میں تو نہیں اٹھا سکوں گا۔ فرمایا اگر قیامت کے دن میرے بوجھ نہیں نہ اٹھا سکتے تو آج بھی نہ اٹھاؤ، آج بھی مجھے ہی اٹھانے دو۔ اٹھا کے لے گئے، جا کے چولہے کے اندر آگ جلائی، ہنڈیا رکھی، اس عورت کو کہا آپ پیچھے ہٹ جاؤ، خود کھانا پکایا، کھانا بنایا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے آگ نہیں جل رہی تھی، امیر المومنین پھونکے مار مار کے آگ جلا رہے ہیں۔ والدخان یتخلل من لحیتہ، دھواں داڑھی کے اندر سے ہو کے جا رہا ہے، اور 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران اس بدویہ دیہاتیہ عورت کے بچوں کا باورچی بنا ہوا ہے۔ رات کے سناٹے میں یہ سارا کچھ ہوا۔ مورخین نے لکھا اگر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید میلاد النبی کے جلسے کیے ہوتے تو لکھے نہ ہوتے، عید میلاد النبی کے جلوس نکالے ہوتے تو نہ لکھے ہوتے، اور وہ تو رات کی تاریکیوں میں نکلتے تھے، وہ بھی لکھا ہے تاریخ کے سینوں میں۔ اور اگر وہ عید میلاد النبی کے جلوس نکالتے تو وہ نہیں لکھے ہوتے تھے، وہ بھی تو ہمیں دکھاؤ نا، کہیں لائیں، کوئی ہمیں دلائل دیں، کوئی مطمئن کرے، ہم بھی آپ کے ساتھ لگیں۔ اللہ یزدانی شہید کی قبر پر بے حساب رحمت نازل فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ ہم مولویاں نے گڈاں جوئیاں ہوندیاں نے، اتنے آپ بیٹھے ہوندے نے ہار پا کے جا رہے ہیں،
فرماتے ہیں ہمیں بھی لاؤ دلائل سے ہمیں ثابت کرو، اگلے سال ہم تم سے آگے ہوں گے، اور اگر دین اسلام کے اندر نہیں تو پھر اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن یہ سادہ عوام کے ہاتھ ہوں گے اور ایسے مولویوں کے گریبان ہوں گے قیامت کے دن جن سادہ لوگوں کا اتنا مال انخرافات پہ لگایا جا رہا ہے، بدعات پہ لگایا جا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستو، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، آج کے بعد دین اسلام کے اندر نہ کوئی چیز ڈالی جا سکتی ہے، نہ دین اسلام سے کوئی نکالی جا سکتی ہے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بدعت پہ عمل کرنے والا ہے، جو بدعت ایجاد کرنے والا ہے، جو بدعت کی ترویج کرنے والا ہے، جو بدعت کو رائج کرنے والا ہے، جو بدعت کی تبلیغ کرنے والا ہے، جو بدعت کا سہارا بننے والا ہے، جو بدعتیوں کو پرموٹ کرنے والا ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے صحابی کے فرماتے ہیں فقد زعم ان محمدً خان الرسالہ، اور اس نے یہ گمان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی رسالت کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خیانت اور بددیانتی کی ہے۔ یہ اس بندے کا گمان ہے جو بدعت کو پروموٹ کرتا ہے، جو بدعتی ہے، جو بدعت پہ عمل کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا کہ دین اسلام مکمل نہیں ہوا، جبکہ قرآن میں رب کائنات نے 1450 سال پہلے بیان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین اسلام مکمل ہو گیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو ابو بکر رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا ابو بکر یہ تو خوشی کا دن ہے، کہا تمہیں نہیں معلوم جب دین مکمل ہو جائے پھر اللہ کے نبی کی ضرورت باقی؟ یہ پیغام ہے کہ اللہ کے نبی ہم سے جانے والے ہیں، یہ پیغام ہے کہ اللہ کے نبی ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کے اوپر کما حق ہو، وہ دین جو ما بین الدفتین اس قرآن کے اندر ہے، اور جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے، اللہ اس دین کو ہمیں اپنانے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر